بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، جس میں انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ چیزیں ہوتی، اور کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ چیزیں نہ ہوتی۔ یہ پورا واقعہ گلزار دبستہ کتاب میں مذکور ہے اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ہے کہ انہی کا یہ نقل کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ پورا واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام را مناجات کرد، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، الہی چے خوشبو دے، چہر چیز بو دے و چہر چیز نہ بو دے۔ اے اللہ، اے خدایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر چار چیزیں ہوتی اور چار چیزیں نہ ہوتی، بہشت بو دے و دوزخ نہ بو دے، جنت دیتا دوزخ نہ دیتا، جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی، صحت بو دے و بیماری نہ بو دے، صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی، اور تونگری بو دے و فقیری نہ بو دے، مالداری ہوتی اور فقیری نہ ہوتی، و زندگانی بو دے و مرگ نہ بو دے، زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، اگر میں جنت دیتا دوزخ نہ دیتا تو پھر ہم سے کون ڈرتا؟ ہم سے کوئی ڈرتا ہی نہیں، اور اگر فقیری نہ دیتا اور تونگری ہی دیتا، مالداری ہی دیتا، تو پھر ہمارا شکریہ کون ادا کرتا؟ یعنی اگر میں تونگری دیتا، مالداری دیتا، فقیری نہ دیتا تو پھر ہمارا کوئی شکریہ ہی ادا نہ کرتا، اور اگر میں بیماری نہ دیتا اور صحت ہی صحت دیتا تو پھر ہمیں کون یاد کرتا، اور اگر زندگی دیتا موت نہ دیتا تو پھر ہماری ملاقات کون کرتا، ہم سے دیدار کون کرتا، ہمارا دیدار کون کرتا۔ اور حدیث میں ہے کہ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی ساری نعمتیں، جنت کے سارے آسائش اور سارے آرام انسان بھول جائے گا، صرف اللہ کا دیدار، اس کا دیدار، یہ ایسی نعمت ہے کہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اپنا ہمیں دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ کی دیدار بڑی نعمت ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جن کی درخواست اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی دیا گیا تھا کہ موسیٰ، جن چار چیزوں کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اگر یہ چار چیزیں نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے وعیدیں فرما دی ہیں کہ جو گناہ کرے گا، جو معصیت کرے گا، جو اس کی نہیں مانے گا، جو اس کے رسول کی نہیں مانے گا، اسے دوزخ میں جلایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتا اور اس کی مخالفت کرتا ہے، اور نمازیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دیگر برائیاں ہیں وہ سب کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ دوزخ عطا فرمائیں گے، دوزخ دیں گے، دوزخ میں جلائیں گے، وہاں کے عذابات سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا، وہاں کی سزائیں ہمیں جھیلنی پڑیں گی۔ ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود انسان نہیں مان رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ زندگی دیتا موت نہ دیتا تو موت انسان دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، تب بھی ایسے اعمال کرتا ہے اور ایسی چیزیں کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہمیشہ اس کو دنیا میں رہنا ہے، اپنی آخرت کو بھول چکا، اپنے انجام کو بھول چکا، اپنے آخری اور ہمیشہ رہنے کی زندگی کو بھول چکا، اور دنیا میں انسان ایسا مست ہو گیا ہے لگتا ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ انسان کو ایک تنبیہ ملتی رہے اور انسان یہ یاد رکھے کہ ہمیں ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے،
دنیا سے ہمیں جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر دنیا میں جو ہم کیے ہوں گے اس کیے ہوئے کا جواب ہمیں آخرت میں دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فقیری اس لیے عطا فرمائی ہے کہ مالداری کے نشے میں، دولت کے نشے میں اور ثروت کے نشے میں ایسا چور نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائیں، پھر غریبوں کا استحصال کرنے لگیں، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے لگیں، جس کو چاہے مسل دے، جس کو چاہے کچل دے۔ اللہ تعالیٰ نے فقیری اس لیے عطا فرمائی ہے کہ انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے، اپنی حیثیت کو یاد رکھے، اور یہ یاد رکھے کہ مالداری ہمیشہ نہیں رہتی، فقیری بھی ہمیشہ کسی کو نہیں رہتی۔ اس لیے جو بھی دولت ہے، ہر چیز دنیا کی فانی ہے، یہ دولت بھی فانی ہے، یہ بھی فنا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر خرچ کرنے کے لیے فرمایا ہے وہیں یہ دولت خرچ کی جائے، اسی راستے میں خرچ کیے جائے، فضول خرچی سے بچا جائے اور اسراف سے بچا جائے، حرام کاموں میں دولت لگانے سے بچا جائے، اور اپنی زیادہ ناجائز خواہشات کو پوری کرنے سے بچا جائے، زیادہ خواہشات کو پوری کرنے سے بچا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فقیری عطا فرمائی ہے۔